بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 9 جون 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں بس ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی ایک انگلی دریا میں ڈال کر نکال لے اور پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار اس پر لگ کر آئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر اس پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب سے باہر وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب آنے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کے لیے جو ابتدائی طور پر معلومات آئی تھیں کہ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر سعودی محکمہ پاسپورٹ نے بیرون مملکت مقیم غیر ملکیوں کے اقاموں، وزٹ ویزوں اور خروج عودہ یعنی چھٹی کے ویزوں جسے ایگزٹ ری انٹری ویزا بھی کہا جاتا ہے، اس میں آٹومیٹک توسیع یعنی ایکسٹینشن دے دی ہے۔ اس کی اطلاعات شروع میں جیسے آئیں تو بہت سارے غیر ملکی افراد کے یہ میسیجز ہے کہ ایگزٹ ری انٹری ویزے کے بارے میں تو اس میں بات نہیں کی گئی۔ دوستو، بالکل اس خبر میں اس بارے میں بات کی گئی تھی جو آپ تمام بھائیوں سے پہلے ہی شیئر کر دی گئی ہے۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق یہ توثیق خود کار نظام کے تحت 31 جولائی 2021 تک بغیر کسی فیس یا چارجز کے ہوگی۔ فیصلے کے مطابق وزیر خزانہ نے توثیق کے شاہی فرمان پر عمل درآمد کی ہدایت بھی جاری کر دی ہیں۔ مزید تفصیلات اس خبر کی آئی ہیں جو آپ تمام بھائیوں سے روزانہ کی بنیاد پر جو خبرنامہ شیئر کیا جاتا ہے اس میں شیئر کی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیں، سعودی حکومت نے اقاموں اور ویزوں میں توسیع کرونا وائرس کے مسائل سے نمٹنے کی سرکاری پالیسی کے تحت کی ہے۔ سعودی حکومت اس بات کی کوشاں ہے کہ مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کے لیے درکار احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں اور ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے مالیاتی اور اقتصادی نقصان کم سے کم ہو۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ اقاموں اور ویزوں میں توسیع نیشنل انفارمیشن سینٹر کے تعاون سے خود کار نظام کے تحت کر دی جائے گی۔ اس کے لیے کسی بھی سعودی شہری اور غیر ملکی کو دفاتر سے رجوع نہیں کرنا پڑے گا، تمام کام آن لائن کیا جائے گا۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے توسیع کے حوالے سے مزید کہا گیا کہ بیرون ملک میں موجود ان اقامہ ہولڈر کے اقاموں، خروج عودہ یعنی ایگزٹ ری انٹری ویزے جو چھٹی پر آپ ویزا لے کر جاتے ہیں اس میں توسیع فری میں کی جائے گی، جہاں سے آمد پر کرونا وائرس پھیلنے سے روکنے کے لیے پابندی لگی ہے اور یہ توسیع 31 جولائی 2021 تک ہوگی۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو اس بارے میں مزید اطلاعات چاہتے تھے، یہ خبر جو مزید آئی ہے اس میں وضاحت کر دی گئی ہے۔ بیرون ممالک میں موجود ان افراد کے وزٹ ویزوں میں بھی توسیع ہو گئی، جہاں سے آمد پر کرونا وائرس کی بنا پر پابندی لگی ہے اور یہ توسیع بھی 31 جولائی 2021 تک ہو جائے گی۔ اس سے پہلے پابندی والے ممالک میں مقیم افراد کے اقاموں، وزٹ ویزوں، خروج عودہ میں 2 جون 2021 تک توسیع کی گئی تھی۔ بہت سارے غیر ملکی فلائٹ چلنے کے بارے میں کچھ نا امید نظر آتے ہیں۔ دوستو، بہت زیادہ امید ہے کہ 31 جولائی 2021 سے پہلے عید بھی آ رہی ہے، حج بھی آ رہا ہے، انشاءاللہ انٹرنیشنل فلائٹس کے چلنے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں انشاءاللہ باقاعدہ وبائی مرض کرونا کی ویکسین کی دوسری خوراک کے بارے میں اعلامیے جاری ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پہلی فرصت میں 70 سال یا 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو دوسری خوراک لگائی جائے گی اور وہ افراد جو کہ وبائی مرض کرونا کے ساتھ ساتھ دیگر کسی ایسی بیماریوں جس میں ہارٹ کا پیشنٹ ہے یا دیگر بیماریاں ہیں ان کو پہلی ترجیح میں یہ دوسری خوراک لگائی جائے گی۔ وزارت صحت کی جانب سے مزید کہا گیا کہ مملکت بھر میں زیادہ سے زیادہ سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد پہلی خوراک کو لینے پر توجہ دیں، کیونکہ معاشرے میں وبائی مرض کرونا کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے پہلی خوراک بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔
ابھی تک اطلاعات کے مطابق 1,55,000 سے زیادہ افراد نے وبائی مرض کرونا کی یہ جو ویکسین ہے وہ لے لی ہے۔ 40% کے قریب لگ بھگ آبادی ویکسین لے چکی ہے۔ 70% کا ٹارگٹ ہے۔ اس کے بعد دوسری خوراک بڑی آسانی سے تمام مراکز میں دستیاب ہوگی۔ سعودی ماہرین فلکیات اور قصیم یونیورسٹی میں موسمیات کے پروفیسروں نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ فلکیاتی علم کے مطابق 11 جولائی 2021 کو ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی اور عید الاضحیٰ 20 جولائی 2021 کو ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ اس مرتبہ ذی القعدہ کا جو مہینہ ہے وہ 30 روز کا ہوگا اور اسی طرح سے ہجری سال کا 12واں مہینہ ذی الحجہ پہلی تاریخ 11 جولائی بروز اتوار کو ہوگی، جبکہ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم پیر 19 جولائی کو اور القریٰ کیلنڈر کے عین مطابق 20 جولائی منگل کو عید الاضحیٰ ہوگی۔ اس کے علاوہ فلکیاتی علوم کے عرب تنظیم کے رکن نے بھی توقع ظاہر کی ہے کہ اس سال عید الاضحیٰ منگل 20 جولائی کو ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ اس بارے میں فائنلی اعلامیہ سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے، جس کا سب کو انتظار ہوگا۔ سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور نے مملکت کے 3 علاقوں میں عارضی طور پر بند کی جانے والی 11 مساجد کو سینیٹائز کر کے بحال کر دیا ہے۔ گزشتہ 122 روز کے دوران مملکت بھر میں نمازیوں کی صحت اور سلامتی کی خاطر 1520 مساجد کو عارضی طور پر بند کر کے سینیٹائزنگ کے بعد بحال کیا جا چکا ہے۔ وزارت اسلامی امور نے منگل کو بیان جاری کر کے بتایا کہ 11 مساجد جو سینیٹائزنگ کے بعد بحال کی گئی ہیں، ان میں سے 8 مکہ المکرمہ، 2 ریاض ریجن اور 1 نجران ریجن کی ہیں۔ وزارت اسلامی امور نے تمام نمازیوں اور منتظمین کو ایک بار پھر ہدایت جاری کی کہ وہ مساجد میں حاضری کے وقت ماسک کا استعمال لازمی کریں، جائے نماز ہمراہ ساتھ لائیں اور سماجی فاصلے کی سختی سے پابندی کریں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے سوشل میڈیا پر منشیات فروخت کرنے والے 2 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ سیکیورٹی اداروں کے ترجمان نے کہا کہ مذکورہ افراد کو ریاض شہر سے گرفتار کیا گیا، جنہوں نے سوشل میڈیا ذرائع پر منشیات کی نمائش کی ہے اور نوجوانوں کو اس کی ترغیب اور فروخت کے بارے میں کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرفتار افراد کے قبضے سے کرسٹل نامی نشہ آور مادے اور اس کے علاوہ دیگر نشاور گولیاں بھی ضبط کی گئی ہیں۔ اس بارے میں سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے افراد جو حرکات کرتے ہیں ان کی کڑی نگرانی بھی کی جاتی ہے اور تمام افراد کو ان کے بارے میں شکایت درج کرانے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے بدھ 9 جون کو مملکت بھر میں موسمی تبدیلیوں سے متعلق پیشنگوئی جاری کر دی ہے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ بدھ کو مطلع جزوی طور پر ابرآلود ہوگا، جبکہ جازان، عسیر، بہا اور مکہ المکرمہ کے بالائی علاقوں میں وقفے سے تیز ہوائیں چلیں گی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ اس کا دائرہ مدینہ منورہ کے بالائی علاقوں، ریاض ریجن کے مغربی مقامات تک پھیل جائے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ قومی مرکز نے کہا کہ مشرقی ریجن کا علاقہ غیر مستحکم موسم کی زد میں رہے گا۔ ریاض ریجن کے جنوبی علاقوں اور مدینہ منورہ میں متعدد مقامات پر گردآلود ہوائیں چلیں گی، اس سے حد نظر متاثر ہو سکتی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے مزید بتایا کہ سب سے زیادہ گرمی مدینہ منورہ میں ریکارڈ کی گئی، جبکہ سب سے کم ٹیمپریچر السودہ میں